اس کی معرفت کو پائے گا غیب کے ذریعے۔ وہ چیزیں جنہیں اللہ نے غیب میں رکھا ہے ان پر ایمان لائے اور اس کے بعد انہی کے ذریعے سے اللہ کو پائے، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو ایکسپلور کرے، اپنی شعور کے ذریعے سے اس پر غور و فکر کرے، اللہ کی نشانیوں کو کھوجے، ان کے ذریعے سے اللہ کو پائے۔ تو یہ جو ہے اس چیز نے یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اس مقام تک پہنچاتی ہے جس مقام کے لیے انسان کو بنایا گیا، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر انسان نہیں رہتا، وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ چوپائے ہیں، یعنی حیوان ہیں، جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو انسان اپنے مقام سے گر جاتا ہے اگر وہ اللہ کی معرفت کو نہ پائے۔ اب چلیں ان آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 50 سورہ کہف۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ اب دیکھیں یہ پورا قصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اتنی تمہید جو میں نے باندھی ہے وہ اس لیے تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ جب پتہ ہوگا تو پھر آپ کو ان آیات کی جو ہے نا اصل مطلب سمجھ میں آئے، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اللہ جو گلا کر رہے ہیں، جو شکوہ کر رہے ہیں، شاید اس کی شدت تک تھوڑا بہت کچھ ہم پہنچ سکیں۔ دیکھیں ہم نے اس بارے میں بات کی کہ اللہ نے انسان کو جب بنایا تو اللہ نے اس کے بعد دعویٰ کیا کہ یہ میری بیسٹ کریشن ہے، حالانکہ فرشتوں نے بھی تھوڑا بہت اپنے خدشات ظاہر کیے کہ یہ فساد کرے گا، اور شیطان نے تو بالکل ہی ڈھٹائی کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ آپ کی بیسٹ کریشن نہیں ہے اور یہ فساد کرے گی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو یقین تھا ہمارے اوپر، اللہ کو بہت مان تھا ہمارے اوپر، اسے یقین تھا کہ ہم اس منصب کو پا لیں گے جس کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ نے شیطان سے دشمنی مول لی صرف ہمارے لیے، انسان کے لیے۔ اللہ سے برداشت ہی نہیں ہوا کہ میں جو اپنی اتنی میری چہیتی، اتنی میری فیوریٹ مخلوق میں بنا رہا ہوں، اس کی کوئی خلاف کیسے جا سکتا ہے؟ تو اللہ سے برداشت نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ کی شیطان سے دشمنی شروع ہو گئی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک گلا کر رہے ہیں ہم سے، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اس سے کہا، شیطان سے کہا کہ میں نے عزازیل سے کہا کہ تم سجدہ کرو اس کے آگے، میں نے ایک مخلوق بنائی ہے، تم اس کے آگے جھک جاؤ اور تسلیم کر لو کہ یہ میرا شاہکار ہے، میری ایک اچھی مخلوق ہے جو میری فرمانبردار بنے گی، لیکن اس نے اس بات کا انکار کر دیا، اس نے تم سے حسد کیا، اس نے تم سے دشمنی مول لی، اور اس نے مجھے چیلنج کیا، اور کیا کچھ ہو گیا۔ چلو تم بے خبر تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا، لیکن اب تو تمہیں پتہ لگ گیا نا۔ اب ان سب باتوں کے باوجود بھی تم مجھے چھوڑ کر، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا بنانے والا ہے، جو تمہیں پالنے والا ہے، مجھ سے تم وعدہ کر چکے ہو، مجھ سے تم عہد کر چکے کہ تم میری عبادت کرو گے ساری زندگی، میرا کہنا مانو گے، میری مرضی کی زندگی گزارو گے، لیکن تم اتنے غافل ہو گئے۔ اب تم مجھے چھوڑ کر، اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ کتنے ظالم ہیں یہ لوگ۔ اور ظلم کا لفظ قرآن میں شرک کے لیے بہت زیادہ، شرک کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اکثر وہ ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ تم اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو۔ اب اس کو بھی تھوڑا سا اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ آگے جو بات ہو رہی ہے نا اس سے آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہاں پر بھی شرک ہی بات ہو رہی ہے۔ سرپرست کس کو مانا جاتا ہے؟ ان اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو، بتوں کو، کسی کو بھی جو
مطلب جن کو شیطان نے بنا کر معبود بنا کر پیش کر دیا انسان کے سامنے، اس کو ہی انسان نے اپنا سرپرست بنا لیا، یعنی وہ شیطان کی ذریت ہے، وہ بھی شیطان کے فالوورز ہیں نا۔ بھلے وہ انہوں نے خود، ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو انہوں نے خود نہیں کہا کہ مجھے اللہ کے ساتھ شریک کرو، لیکن بہرحال ان پرسنالٹیز کو شیطان نے ایسا بنا کر پیش کر دیا کہ تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہو۔ تو اللہ ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم مجھے چھوڑ کر اب اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناؤ گے؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، یعنی آسمان و زمین کی جو زمین ہے، یعنی یہ کائنات کی جو تخلیق ہے، اس کے بنانے میں کسی کا بھی، اللہ کے علاوہ کسی کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جنہیں تم اپنا سرپرست سمجھ رہے ہو، جنہیں تم مدد کے لیے پکار رہے ہو، جنہیں تم اپنا کارساز سمجھ رہے ہو، ان کو میں نے اس کائنات کی تخلیق میں شامل نہیں کیا تھا۔ میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ ان کو تو اتنا بھی اختیار حاصل نہیں تھا کہ جب میں ان کو تخلیق کر رہا تھا تو وہ اس میں کچھ چینجز کر سکتے، مجھ سے کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ایسا نہیں بنائیں، ایسا بنا دیں، میں ایسے نہیں پیدا ہونا چاہتا، میں ایسے پیدا ہونا چاہتا ہوں۔ اتنا تو ان کو اختیار حاصل نہیں ہے، پھر کہاں سے یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں، جو دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، جو دوسروں کو شرک پر اکسا رہے ہیں اور اپنی اللہ کو چھوڑ کر اپنی تابعداری پہ اور فرما برداری پر اور عبادت پہ لگا رہے ہیں، تو میں ان کو اپنا مددگار نہیں بناتا ہوں۔ اور یہاں پر دیکھیں ایک اور بہت بڑا جو ہمارے معاشرے میں ایک کانسیپٹ ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ اکثر آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا، میں نے تو اکثر لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو دراصل اللہ نے خود ہی بہکایا تھا، معاذ اللہ۔ اللہ اگر نہیں چاہتا تو شیطان کیسے، ابلیس مطلب جو عزازیل تھا، وہ شیطان کیسے بن سکتا تھا، اور وہ اتنا بڑا چیلنج کیسے اللہ کو کر سکتا تھا، اور یہ سارا سب کچھ کیسے ہو سکتا تھا؟ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کا ہی پلان ہے، اور وہ خود یہ چاہتا تھا کہ شیطان ایسا بنے تاکہ وہ انسان کو شیطان کے ذریعے سے آزمائے۔ تو دیکھیں یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ اس لیے کیونکہ دیکھیں، جب اللہ نے شیطان سے کہا کہ تم نے جو ہے وہ اس کو سجدہ کرو انسان کو، تو اس نے انکار کیا، اور پھر اس نے کیا کہا کہ میں اس انسان کو بہکاؤں گا، راستے سے ہٹاؤں گا، جیسے کہ تو نے مجھے راستے سے ہٹایا اور تم نے مجھے گمراہ کیا، جیسے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ایسے ہی میں تیری مخلوق کو بھی گمراہ کروں گا۔ تو وہ اللہ کو بلیم کر رہا تھا نا، ابھی ہم بات کر چکے ہیں اس بارے میں کہ وہ اللہ کو بلیم کر رہا تھا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ تو ہم بھی تو وہی بات کر رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے گمراہ کیا، تو پھر شیطان کی اور ہماری سوچ میں اور ہماری بات میں کیا فرق رہ گیا؟ اور پھر یہ کہ یہاں پر اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں، شیطان تو گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو، تو جو گمراہ کرنے والا ہے اس کی مدد اللہ تعالیٰ کیسے لے سکتے ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے رویوں پر، اپنی سوچ پر اور اپنے عقائد پر، جو ہم نے اپنی طرف سے خود ساختہ چیزیں کریٹ کیے ہوئے شیطان کے بالکل اپوزٹ۔ اب آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پھر کیا کریں گے یہ لوگ، آیت نمبر 51، پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ اب جو دنیا میں تم اپنا سرپرست بنائے ہوئے تھے دوسری ہستیوں کو اللہ کے علاوہ، تو اب یہاں پر بھی پکارو نا، جن کو تم دنیا میں مدد کے لیے پکارتے تھے، یا غوث پاک اور یا گنج پاک اور جتنے بھی بزرگوں کو تم بلاتے تھے، میرے علاوہ کوئی بھی تھا، وہ چاہے وہ کوئی بھی تھا، جن کو بھی تم پکارتے تھے مدد کے لیے، اب پکارو ان کو۔
یہ ان کو پکاریں گے، دیکھیں وہاں پر بھی پکاریں گے، وہ اب بھی ان کا وہ جو ان کا ایک طلسم تھا وہ ٹوٹے گا نہیں اتنی جلدی، وہ وہاں پر بھی ان کو یقین ہوگا کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ یہاں پر بھی ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے، ابھی تو ہمیں جنت میں جانا ہے، وہ اس خوش فہمی میں ہوں گے، اتنے غافل ہوں گے. تو یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے. اب وہاں پر تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا نا، ساری امیدیں تو ٹوٹ جائیں گی پھر. اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. ایک ہی گڑھا یعنی جہنم میں سب کو ایک ساتھ ہی ڈالا جائے گا، جنہوں نے شرک کیا اور جنہوں نے شرک کروایا. بعض ایسے بزرگ ہوتے ہیں، بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو خود ہی اپنے آپ کو مطلب منوارے ہوتے ہیں اور اپنی کرامات دکھا کر یہ سب کر کے، اور بعض ہوتے ہیں جو واقعی نیک تھے لوگ، لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے بعد لوگوں نے ان کے پیچھے ان کے ساتھ شرک کرنا ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کیا. تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا. لیکن تو یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے، ان پیروں کی اور ان سو کالڈ اولیاء کرام جنہوں نے خود یہ کلیم کیا اور دوسروں کو اکسایا شرک کرنے پر. ان کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے شرک کیا اور جنہوں نے کروایا سب کو ایک ساتھ ہی جہنم میں ڈالا جائے گا. سارے مجرم اس روز آگ کو دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. اب دیکھیں نا کتنی واضح آیات ہیں، کتنا کلیئر ہے سب کچھ. کوئی ڈاؤٹ ہے؟ مطلب آپ کو کچھ ڈاؤٹ لگ رہا ہے ان باتوں میں کہ مطلب اب بھی کچھ اس میں سے جواز نکالیں گے آپ دوسروں سے مانگنے کے لیے، دوسروں کو پکارنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم لوگوں پر. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے سے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. تو ان کے جو رویے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اب یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں بس. شاید ایسے تو یہ سدھرنے والے ہیں نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہیں لے گا، اور اس کے بعد تو سدھرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. عذاب دیکھنے کے بعد تو مہلت ختم ہو جائے گی، پھر کیا فائدہ سدھرنے کا؟ تو یہ شاید انتظار کر رہے ہیں. مطلب اتنی کھلی آیات قرآن میں کھول کے اللہ بیان کر رہے ہیں، ہدایت ان تک پہنچ رہی ہے، بتایا جا رہا ہے سب کچھ، لیکن تب بھی اگر نہیں مان رہے تو پھر یقیناً یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہوں گے. ایک اور یہاں پر عقیدے کی نفی ہو رہی ہے آگے کہ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں. اب بتایا جا رہا ہے کہ رسولوں کی کیا ڈیوٹی ہے، وہ کیا کرنے دنیا میں آئے ہیں اور تم نے ان کو کیا بنا دیا ہے. بے شک رسولوں کی عزت کرنا، ان کو معتبر سمجھنا بہت ضروری ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. لیکن ان کو اتنی زیادہ تعظیم دے دینا کہ کچھ پتہ نہیں عجیب وہ مخلوق ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں وہ، یہ غلط ہے. جو جہاں پر ہے اس ہستی کو وہیں پر رکھو. اسی لیے شرک کو ظلم کہا گیا، کیونکہ ظلم کہتے ہیں اب کسی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا، اس جگہ سے ہٹا دینا. اسی لیے شرک کو ظلم کہا گیا کہ شرک میں آپ جس ہستی کو جہاں جو اس کا مقام ہوتا ہے وہ نہیں دیتے ہیں، یا تو اس سے بہت بڑھا دیتے ہیں یا اس سے بہت گرا دیتے ہیں. یعنی اللہ کو اس کے مقام سے گرا دیتے ہیں اور ہستیوں کو اس کے مقام سے اٹھا دیتے ہیں. اسی لیے شرک کو ظلم کہا گیا ہے بار بار قرآن میں.